بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. کل الیکشن ہے. یہ الیکشن ہے، سلیکشن ہے، یہ بہت جلد پوری طرح عیاں ہو جائے گا. ابھی تک تو کیا سرائیاں جاری ہیں، کیونکہ جس طرح کے حالات ہیں ایک جماعت کو پوری طرح دیوار میں چن دیا گیا ہے. اس جماعت کا کپتان زندان میں بیٹھا ہے، ان سے انتخابی نشان چھین لیا گیا ہے. اور جس طرح پکڑ دھکڑ جاری ہے، کریک ڈاؤن جاری ہے، پی ٹی آئی کے بہت سارے امیدواروں کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں، ان کے کارکنان کی گرفتاری کی اطلاعات ہیں. پھر جیسے ہی انہوں نے اپنی اتوار کو ریلیز کا اعلان کیا تو 144 کا نفاذ ہو گیا. برکیف پاکستان کے اندر یہ سیاست میں جو مداخلت ہے یہ پہلی بار نہیں ہے، یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے اور شاید بدقسمتی سے ہوتا رہے گا. آج ہمارے مہمان ہیں میاں محمد سعید کھوکھر. بڑے معروف بزنس مین ہیں، بڑے معروف صحافی ہیں، کالم نگار ہیں، روزنامہ الشرق کے چیف ایڈیٹر اور بہت سارے اخبارات کے مدیر ہیں، اور ماہر معدنیات ہیں، ماہر سیاسیات ہیں، ماہر قانون ہیں، عدالت عظمیٰ میں پریکٹس کرتے ہیں، سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. پھر چین کے ساتھ ان کی پارٹنرشپ ہے، حکومت چین کے ساتھ مل کر یہ پاکستان کے اندر مائنز میں بڑے پیمانے پر کام کر رہے ہیں. اور اسی سسٹم میں ان کا اکثر چین میں اور روس میں آنا جانا رہتا ہے. سیاستدان ہوں یا وہاں کے حکمران ہوں، ان کے ساتھ ان کی صحبت، نشست، گفتگو، بات چیت رہتی ہے. تو یہ جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ ہر جو سفر ہوتا ہے وہ وسیلہ ظفر ہوتا ہے، انسان بہت کچھ سیکھتا ہے. پھر وہاں کی جو مقتدر شخصیات ہیں، چین کی، روس کی، ان کے ساتھ ان کی ڈسکشن رہتی ہے پاکستان کی سیاست پر، معیشت پر. اور یہ بتاتا چلوں کہ محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ساتھ بڑے ان کے قریبی مراسم رہے، اور انہی کے کہنے پر انہوں نے شعبہ مائنز میں قدم رکھا، قدم جمایا اور بڑا نام پیدا کیا. پھر میاں نواز شریف کے ساتھ ان کو بڑا قریب سے سیاست کرتے ہوئے، حکومت کرتے ہوئے دیکھا. ان کی جماعت میں بڑے اہم عہدوں پر رہے، اور باؤ وارث لاہور کی سیاست کا بڑا ایک معتبر نام ہے، ان کے داماد ہیں. تو آج ہم ان کے ساتھ بات چیت کریں گے موجودہ سیاسی صورتحال پر، کہ آنے والے الیکشن میں جو کل ہونے جا رہے ہیں یہ کیا دیکھ رہے ہیں، اور سائفر کیس کیا ہے، عمران خان کو ملنے والی سزائیں کیا ہیں، ان سزاؤں کا کیا مستقبل ہے، ہائی فورم پر جا کے کیا یہ سزائیں برقرار رہیں گی یا کالعدم قرار پائیں گی. تو ان سے بات کرتے ہیں. میاں صاحب السلام علیکم. بہت شکریہ جناب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں بڑا مشکور ہوں جی، آپ نے میرا جب تفصیلی تعارف کرایا تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ باتیں کتنی زیادہ ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر صحیح ہیں. واقعی درست ہے. سیاست سے بھی، صحافت سے بھی، وکالت سے بھی، اور کاروبار سے بھی. یہ میری زندگی کا سفر ہے. اور دوسرا میرے شفیق بلکہ پاکستان کے محسن ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب، آج سے 13 سال پہلے انہوں نے مجھے یہاں لاہور میں، میرا زمینوں کا کاروبار تھا، پراپرٹی میں انویسٹمنٹ تھے، جس طرح عظیم خان صاحب یا دوسرے چیزیں کرتے ہیں. میری اس میں انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ کیا کر رہے ہو، چھوڑو اور انڈسٹری میں آؤ، میٹل انڈسٹری میں، میٹیرل ریفائننگ میں آؤ. اب یہ اتنا بڑا شعبہ ہے، اتنا وسیع شعبہ ہے کہ مجھے اس وقت اس کا اندازہ نہیں تھا. میرے پاس جو کچھ بھی تھا وہ میں نے اس میں انویسٹ کر دیا. لیکن اس انویسٹمنٹ کے بعد مجھے چائنا سے انویسٹر ملے. وہاں سے مجھے یہ پتہ چلا کہ ان کی جتنی بھی بڑی انویسٹمنٹ ہے وہ گورنمنٹ آف چائنا کے بغیر نہیں ہو سکتی. تو میرے تقریباً تمام پروجیکٹ جو ہیں وہ گورنمنٹ اونڈ کمپنیز کے ساتھ ہیں. پھر چائنا جانا نہ رہا. وہاں کے مختلف صوبوں کے گورنر سے ملاقات رہتی ہے، ان کے ایمبیسڈر سے، ان کے فارن منسٹر سے بھی. پچھلے ہفتے شاید 10-12 دن پہلے میری ان سے ملاقات ہوئی. اسی طرح رشیا میں بھی الحمدللہ کاروبار. تو آپ کے تعارف سے مجھے اندازہ ہوا کہ بہت میری معلومات یا دور دور تک پھیلی ہوئی ہیں. انہوں نے صحیح نقطہ پکڑا.
اب قانونی طور پہ دیکھیں اس وقت الیکشن، تو جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ خصوصی رویہ اختیار کیا جا رہا ہے۔ وہ میں کہوں یا نہ کہوں، وہ پاکستان کے ہر بندے کو، اس پارٹی کے مخالف کو بھی، ان کے جو حامی ہیں ان کو بھی، سب کو پتہ ہے، بلکہ پوری دنیا کو اس بات کا ادراک ہے۔ سب سے بڑی بات جو جس میں مجھے شکایت ہے وہ یہ کہ ان سے بلہ بطور نشان لے لیا گیا۔ میں بطور قانون کے طالب علم کے یہ سمجھتا ہوں کہ کسی پارٹی کا جو نشان ہوتا ہے، سمبل ہوتا ہے، یہ پارٹی کے لیے نہیں ہوتا، یہ عوام کے لیے ہے۔ پاکستان کے 70% عوام لکھے پڑھے نہیں ہیں، وہ عمران خان کا نام نہ لکھ سکتے ہیں نہ پڑھ سکتے ہیں۔ تو ووٹر نے دیکھنا ہے کہ اگر میں نے عمران خان کو دینا ہے تو اس کا کوئی نشان ہوگا، کوئی ہو، لیکن نشان ہونا چاہیے۔ یہ نشان اس ووٹر کا بنیادی حق ہے کہ اس کو پتہ چلے کہ بھئی فلاں کا نشان فلاں ہے۔ تو یہ ان سے چلو بلہ لینا تھا لے لیتے، ان کو کوئی اور نشان دے دیتے۔ پارٹی کا تو پتہ چلتا کہ بیلٹ پیپر پہ ایک پولیٹیکل پارٹی موجود ہے۔ دوسرا یہ جو سائفر کا کیس تھا، اس کو کیس کو عدالت میں نہیں لے کے جانا چاہیے تھا۔ دنیا میں یہ پھیل چکا ہے، وہ ایگزیکٹ میں چھپ گیا اور پوری دنیا کو اس کو پڑھنے کا موقع مل گیا، اور اس کے اندر ہمارے ساتھ تھوڑی توہین آمیز انداز میں پیغام دیا گیا کہ اس حکومت کو ختم کیا جائے۔ یہ امریکی حکومت کا پیغام تھا، چلے ہمارے حد تک تھا، جتنا عمران خان صاحب نے اس کو اپنے لیے استعمال کرنا چاہا کیا۔ کم از کم ہمیں اس کو مزید نہیں پھیلانا چاہیے تھا کہ کوئی دنیا میں ایسی بھی طاقت ہے جو ہمیں ڈکٹیٹ کرتی ہے۔ اب یہ سائفر کیس میں بڑی تفصیلات آئیں، آپ چھپاتے رہیں، پاکستان میں نہ چھپنے دیں اس کو، مین سٹریم میڈیا پہ نہ آنے دیں اس کو، پاکستان کو چھوڑ دیں۔ دنیا کے اخبارات، رسائل، جرائد اور ٹی وی وغیرہ میں اس کے بارے میں تفصیلات آ رہی ہیں۔ یہ سب کیا یہ عمران خان نے جب اس کو استعمال کیا اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، تو کیا یہ درست اقدام تھا آپ کا؟ دیکھیے جی، اس کا تو اپنی ذات کے لیے درست تھا۔ اس نے اگر اس کو تسلیم کیا ہوتا تو ہمیں اس پہ اعتراض ہوتا کہ جی اس نے سر جھکا دیا امریکہ کے سامنے۔ اس نے احتجاج کیا، گورنمنٹ آف پاکستان نے احتجاج کیا، اچھا کیا، لیکن اب اپنے لیے اس نے استعمال کیا تو سیاسی آدمی دیکھتا ہے کہ مجھے کیا چیز فائدہ دیتی ہے، کیا مجھے نقصان دیتی ہے۔ تو اس کی سیاسی امپلیکیشنز جو ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن دنیا بھر میں ہماری ایک رسوائی ہوئی ہے کہ یہ کسی سپر پاور نے ہمیں آرڈر کیا کہ ڈو لائک دس، اور یہ بھی لکھ دیا کہ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، اور یہ بھی کہ اگر آپ نے ایسا کیا تو ہم آپ کو معاف کر دیں گے۔ تو اس میں یعنی ہماری قوم کی حیثیت سے تذلیل کی گئی، توہین ہوئی، یہ دنیا میں بہت پھیلی ہے۔ اس کیس کو نہ لانا چاہیے تھا، نہ ڈیبیٹ ہونی چاہیے تھی، یہ چھپی ہوئی بات چھپی ہوئی رہنی چاہیے تھی۔ اس کے بعد آ جائیں یہ تیسرا جو کیس ابھی نکلا ہے، وہ کیا نام اس کا، عدت کا۔ یہ ہمارا مذہب، ہمارا معاشرہ اس چیز کی اجازت نہیں دیتا کہ اس سبجیکٹ پہ ڈسکس کیا جائے۔ عدت کس کو کہتے ہیں یہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ ڈسکس نہیں کرتے، بیٹیاں بہنیں ہمارے ساتھ ڈسکس نہیں کرتی، لیکن اب یہ سبجیکٹ عدالت میں ڈسکس ہوا، اخبارات میں آیا، ٹی وی پہ آیا، ہر جگہ، یہ شرم کی بات ہے۔ اور جو لیگل اس کے معاملات ہیں وہ اپنی جگہ، میں معاشرتی طور پہ ایک بات کہہ رہا ہوں کہ یہ بالکل غلط ہوا ہے۔ اچھا، اب اس میں عمران خان تینوں معاملات میں مظلوم بن گیا، کوئی اس کا حامی ہے یا اس کا مخالف ہے، وہ اپنی جگہ۔ اب پتہ نہیں کن لوگوں نے یہ پلان بنایا، جن لوگوں نے بھی بنایا یہ پلان ٹھیک نہیں ہے۔ آپ دیکھیں
کہ اس وقت مظلومیت کا جو ووٹ ہے کہ بھی کس کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، تو سب لوگ یہ اس بات پہ متفق ہیں کہ عمران خان اور پی ٹی آئی اس پر باقی پارٹیوں کے مقابلے میں کچھ ریسٹرکشنز ہیں، پابندیاں ہیں، سختیاں ہیں، مقدمات چل رہے ہیں وغیرہ وغیرہ، یعنی اس کو ایک مظلوم جماعت سمجھ لیا گیا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں الیکشن سر پہ ہیں کل، تو یہ مظلومیت کا ووٹ اس کو اتنا ملے گا کہ جو اس وقت ارباب اختیار ہیں وہ حیران رہتے ہیں۔ میرا ذاتی خیال یہ بتائیے گا کہ الیکشن سے پہلے یہ سزاؤں کی ٹائمنگ اور یہ کے بعد دیگرے ایک دم سزائیں، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پوری طرح اہتمام حجت بھی نہیں ہوا اور انصاف کے تقاضے پورے نہیں ہوئے، ان کو پوری طرح اپنی صفائی میں گواہان پیش کرنے یا اجرا کرنے کا موقع نہیں ملا۔ دوسری بات یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ آئی، پھر عجیب و غریب سروے شائع ہو رہے ہیں ایک دم کہ ایک پی ٹی آئی کی مقبولیت کا گراف زمین بوس ہو گیا، اور اچانک دیکھتے دیکھتے پی ایم ایل کا گراف جناب آسمان سے باتیں کرنے لگا۔ پھر بہت سارے غیر ملکی میڈیا ہاؤسز کا حوالہ دے کر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جی وہ نوید سنا رہے ہیں، مزہ سنا رہے ہیں کہ جی نواز شریف پرائم منسٹر بننے جا رہا ہے۔ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی، میڈیا ہاؤسز ہوں یا کوئی انٹرنیشنل ادارہ ہو میڈیا کا یا پاکستانی ہو، وہ جو بھی تجزیہ کرے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، عوام کو اس سے کوئی غرض نہیں ہے۔ عوام جو گراؤنڈ روٹ لیول پہ صورتحال ہے نا، وہ یہ ہے کہ لوگ ایک تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ آزاد منش آدمی ہے عمران خان، دوسرا یہ کہ اس کو ہٹایا ہے امریکہ نے حکم دیا کہ اس کو ہٹا دیں۔ تو یہ عوام کی سوچ ہے، میں اس کو بدل نہیں سکتا، ان کے سامنے یہ فیکٹ آئے ہیں۔ اور تیسری بات یہ کہ ہم نے اس پر کیس در کیس کر کے اس کو مظلوم بنا دیا۔ پھر یہ کہ وہ کہتا ہے، اس کو کسی نے کہا کہ جی آپ پاکستان سے باہر کوئی سودے بازی کر کے نکل جائیں گے، تو اس کا جواب بڑا مشہور ہوا، سوشل میڈیا پہ چلا کہ باہر میرا کچھ بھی نہیں ہے، میری کوئی جائیداد نہیں ہے، میرا کوئی فلیٹ نہیں ہے، میرا بینک بیلنس نہیں ہے، تو میں وہاں بھیک مانگ کے رہوں گا؟ یہ میرا اپنا ملک ہے، میں یہیں رہوں گا، چاہے قید میں رہوں، جیل بھی ہوگی تو یہیں کی ہوگی۔ تو اس لیے اس کے جو ووٹرز ہیں، میں نہیں دیکھتا پچھلے ہفتے 10 دن 15 دن میں کوئی ایسا واقعہ یا کوئی حادثہ ہوا ہے جس سے اس کے ووٹرز اس کو چھوڑ دیں۔ آپ کا چین میں جو ہائی آفیشلز ہیں، پر روس میں آپ کے جو وہاں پہ مقتدر لوگ ہیں ان کے ساتھ آپ کا ملنا ملانا ہے، بیٹھک ہے، آپ کی نشست ہے، گفتگو ہوتی ہے، وہ سائفر کو کس طرح دیکھتے ہیں وہاں پہ؟ اوورسیز پاکستانیوں میں یا چینی عوام میں یا رشین جو سٹیزنز ہیں ان میں پاکستان کی کیا پوزیشن ہے سائفر کے بعد، یا پاکستان کی انتخابی سیاست میں وہ کیا کتنی دلچسپی لیتے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں وہ اس حوالے سے؟ دیکھیے جی، جتنی دلچسپی روس اور چین کو اس وقت پاکستان کے الیکشن سے ہے، اس وقت اتنی دلچسپی امریکہ کو پاکستان کے الیکشن میں نہیں ہے۔ رشیا کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کو چائنا کے سی پیک میں جب سے وہ پارٹنر بنا ہے تو اس کو گرم پانیوں تک بڑا محفوظ راستہ مل گیا۔ وہ راستہ جس کو حاصل کرنے کے لیے وہ افغانستان آیا، حاصل تو نہ کر سکا، خود ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا، اور یہاں اس کو بغیر کسی جنگ کے امن کے ساتھ ایکسیس مل رہی ہے گرم پانیوں تک، تو روس اس میں بہت انٹرسٹڈ ہے۔ یہی صورتحال چائنا کی بھی ہے، اس کو بھی گرم پانیوں تک راستہ مل رہا ہے۔ تو ایگزیکٹلی جو آپ نے فرمایا، اتفاق سے میری ملاقات تھی ابھی، چونکہ ہم نے کچھ مال بھیجا تھا چائنا، یہ چائنا کے اسٹیٹ اونڈ کمپنیز جو ہیں وہ ہماری پرچیزر ہیں، تو میری ایمبیسی میں ملاقات ہوئی ابھی 10-12 دن پہلے کی بات ہے۔ وہاں ان کے فارم منسٹر، ڈپٹی فارم منسٹر بھی تشریف رکھتے تھے، مجھے ان سے ملنے کا موقع ملا۔
ان سے بات کرنے کا موقع ملا. وہ اپنے سی پیک کو بھولے نہیں ہوئے اور انہوں نے یہ بات پاکستان کے مقتدر حلقوں کو دو ٹوک الفاظ میں بتا دی ہے. اب یہ بات اخباروں میں آئی ہے نہیں آئی ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے، اور وہ بھی شور مچانے والے لوگ نہیں ہیں چائنیز. البتہ رشین کونسلیٹ ادھر میری ملاقات ہوئی ان سے، تو انہوں نے ویسے بات پوچھی کہ جی مطلب کیا حالات جا رہے ہیں. میں نے کہا جی یہ جو کچھ بھی ہوا ہے یہ آپ کی وجہ سے ہوا ہے. وہ بڑے حیران ہو گئے کہ ہماری کیا وجہ ہے. وہ ایگزیکٹ میں چھپی ہوئی سائفر کی رپورٹ تھی کہ وہ سائفر کی وہ میرے پاس انگریزی میں تھی، میں نے وہ ہائی لائٹ کیا ہوا تھا جگہ جگہ پہ. پیوٹن، ماسکو، یوکرین، عمران خان، یعنی بار بار اس کا ذکر تھا کہ ہم نے یہ کہا کہ تم اس کے بارے میں یہ کرو. اس نے ہمیں پوچھے بغیر وہاں کا دورہ کیا اور پھر اس دورے کو ختم نہیں کیا. پھر یہ کہ ہم نے کہا اس کو کنڈیم کریں، اس نے کنڈیم نہیں کیا. آزاد خارجہ پالیسی تھی اور ہمارے سمجھانے کے باوجود یہ عمران خان اپنی ڈگر میں چلتا رہا. وہ میں نے انہیں دکھایا، میں نے کہا بھائی یہ نہیں پتا کہ کل کو یہ واپس آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن بہرحال اس کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے، رشیا کی وجہ سے ہوا. تو آپ میں تو میں نے کہا اتنی جرت بھی نہیں ہے کہ انہوں نے تو، امریکہ نے تو لکھ کر دے دیا کہ بھئی عمران خان کو فلاں فلاں وجہ سے ہٹا دیں. آپ میں اتنی اخلاقی جرت بھی نہیں ہے کہ جس نے آپ کے ساتھ دوستی کی کوشش کی آپ اس کو اتنا ہی کہہ دیں کہ یار اس کے ساتھ زیادتی نہ کرو، اس کے ساتھ منصفانہ رویہ اختیار کرو، اس کی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ جیسے آپ دوسری پارٹیوں کے ساتھ رویہ اختیار کرتے ہیں ویسا کریں. آپ نے، میں نے کہا، دوستی بالکل نہیں نبھائی عمران خان سے. اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ آپ یہ بات کیسے کہہ سکتے ہیں. میں نے کہا جی میں تو جو اخبارات، ریڈیو، ٹی وی یہ دیکھتا ہوں ان میں تو کہیں ایسی بات نہیں. یہ تقریباً کوئی 15 دن 20 دن پہلے کی بات. انہوں نے کہا جی بھول جائیں آپ اس بات کو. رشیا اس وقت اس الیکشن میں گہری دلچسپی لے رہا ہے اور ہم اس کے بارے میں بات کریں گے اور کریں گے مقتدر حلقوں سے. ہو سکتا ہے ہماری وہ بات عوام تک نہ آئے، لیکن 8 تاریخ کو مطلب ان کی بات چیت سے مجھے یہ لگا کہ انہوں نے اتنا اخلاقی دباؤ ضرور ڈالا ہے کہ 8 تاریخ کو عمران خان اور اس کے ورکر ووٹر کو فری ہینڈ ملے گا. اب یہ لوگ یہاں کے ہمارے ساتھی جو عنان اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی شکل میں ہیں، چاہے وہ نگرانوں کی شکل میں ہیں، وہ ان کی بات مانتے یا نہیں مانتے، لیکن یہ میسج وہاں سے چائنا سے بھی اور رشیا سے بھی آ چکا ہے ان کو. یہ جو مجھے بتایا گیا یہ مجھے نہیں، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کوئی ایسی غلط بیانی کریں گے یا کوئی ایسی غلط بیانی کرنے کی کوئی ضرورت ہے. یہ آپ بہت بڑی بات کر رہے ہیں ہمارے سننے والوں کے لیے، کیونکہ پاکستان کی میڈیا میں اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اچھا یہ صاحب یہ فرمائیں کہ آپ نے، ظاہر ہے آپ کے سسر بھی بڑے متحرک مسلم لیگی تھے، بہو وارث صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بریک رحمت کرے. آپ بڑے قریب رہے نواز شریف کے، ان کے میڈیا سیل میں آپ رہے اور ان کے ساتھ کام کیا، لیکن پھر آپ نے اپنی راہیں جدا کر لیں. پھر میں نے دیکھا کہ آپ کی ملاقاتیں عمران خان کے ساتھ بھی جب وہ اقتدار میں تھے، تو آپ نے دونوں میں آپ کس طرح تجزیہ کریں گے کہ کس کا طرز حکومت بہتر تھا، کس کا جو ویژن ہے، جس کے پاس کہنا چاہیے کہ ایشوز پر جس کو گرفت ہو اور اس کے پاس ایشوز پر بات کرنے کے لیے پورا مواد ہو، تو کس کو آپ بہتر سمجھتے ہیں، عمران خان اور نواز شریف میں سے؟ دیکھیے جی، میاں نواز شریف صاحب سے میرا تعلق جب میری شادی ہوئی 88 میں، اس وقت سے میرے سسرال کی وجہ سے
بڑی مہربانی ان کی کہ میاں نواز شریف صاحب ذاتی طور پہ، شہباز شریف صاحب ذاتی طور پہ مجھے جانتے بھی ہیں، جانتے تھے 87-88 سے لے کر تقریباً 2010 تک۔ اس کے بعد میں نے سیاست چھوڑ دی۔ اب جہاں تک انہوں نے مجھے پارٹی میں عزت بھی دی، عزت کا مقام بھی دیا، بہت یعنی مرکز میں پورے پنجاب کا انہوں نے مجھے چیف الیکشن کوآرڈینیٹر بنایا، میں ان کا مشکور ہوں۔ سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب اس وقت ہوتے تھے پنجاب کے صدر، تو ان کا میں رائٹ ہینڈ تھا، میرے لیے بڑی عزت کی بات، انہوں نے بہت عزت دی۔ میں نے ان کو چھوڑ دیا۔ مسئلہ یہ ہے بھائی کہ جب کبھی مشکل وقت آئے تو آپ چلے گئے پاکستان چھوڑ کر، اس کے وجوہات کچھ بھی ہیں، انہوں نے آپ کو نکال دیا یا آپ خود چلے گئے یا ڈیل ہوئی یا کیا ہوا، لیکن ہم ورکرز کی حیثیت سے دیکھتے ہیں، ووٹر سپورٹر کی حیثیت سے، کہ ہمارا قائد ود فیملی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے چلا گیا۔ یہی گلا سردار ذوالفقار کھوسہ صاحب کرتے تھے، یہی گلا جاوید ہاشمی صاحب نے کیا، کھلے عام کیا کہ دیکھیں ہم تو آپ کی گارنٹی دیتے تھے کہ کوئی ہماری ڈیل نہیں ہوئی، بعد میں ڈیل نکل آئی۔ دوسری طرف آ جائیں عمران خان صاحب، بھئی اگر کسی کو ملک بدر کیا جا سکتا ہے تو جو اس کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے آرام سے اس کو ملک بدر کر دیتے، کیا ضرورت تھی کیس چلانے کی، مقدمے چلانے کی، اندر رکھنے کی، اور دنیا بھر میں یہ مختلف قسم کے مقدمات دنیا کو دکھانے کی۔ ملک بدری آسان کام نہیں ہے، کسی کو ملک بدر نہیں کیا گیا۔ البتہ میاں نواز شریف صاحب جب بھی گئے ہیں وہ اپنی مرضی سے گئے ہیں اور بہرحال ڈیل کر کے گئے ہیں۔ اب جو ساتھی آپ کا کسی بھی وقت آپ کو چھوڑ دے، اور خاص طور پہ مشکل وقت میں چھوڑ دے، آپ اس کے ساتھ چاہے وہ آپ کو کتنی عزت دے، کتنا احترام دے، آپ اس کے ساتھ کیوں بیٹھیں گے؟ کوئی بھی ایسا نہیں کرے گا، نمبر 1۔ نمبر 2 فیکٹر یہ ہے کہ جب آپ عمران خان کو دیکھتے ہیں نا، تو اس کی زبان اور اس کے کردار میں وطنیت، قومیت، پاکستانیت کتنی صاف اور واضح ہے۔ وہ امریکی پریزیڈنٹ کے ساتھ بیٹھتا ہے شلوار قمیض پہن کے، پشاوری چپل پہن کے بیٹھتا ہے، اور یوں بیٹھتا ہے کہ جیسے یہ دونوں سپر پاورز کے لیڈر بیٹھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کو وہ غلام تصور کر کے نہیں بیٹھتا۔ نہ صرف یہ کہ وہاں آپ اقوام متحدہ میں دیکھیں کہ اس خطاب میں بہت سی خوبیاں ہیں، خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں جو ان کے الفاظ ہیں وہ ہم سب مسلمانوں پہ کر سکیں۔ لیکن اس سے ہٹ کے آپ یہ دیکھیں کہ وہ اقوام عالم کے سامنے کھڑا ہو کے بات کس طرح سے کر رہا تھا، اس کا انداز بیان کیا تھا؟ کیا کوئی اور آدمی ایسے بات کر سکتا ہے؟ اتنی جرت سے، ہمت سے۔ اب یہ اس کے الفاظ ہیں کہ جب جنگ ہوگی تو ہمارا یقین ہے لا الہ الا اللہ، کوئی الہ نہیں عبادت کے لائق نہیں سوائے ایک اللہ کے، تو ہم تو جنگ کریں گے، اور جب ہم جنگ کریں گے، یہ اس کے الفاظ ہیں، اور جب ہم جنگ کریں گے تو یہ جنگ بارڈرز تک محدود نہیں رہے گی، پوری دنیا کو دھمکی دے کے آئے کہ ہمیں اگنور مت کرو، ہمیں کمزور مت سمجھو، ہم ایک بہت بڑی طاقت ہیں۔ تو ان دونوں کا کمپیریزن کوئی نہیں بنتا، میاں نواز شریف صاحب اور عمران خان صاحب کا۔ اب دیکھیے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ میاں نواز شریف صاحب یہ بچپن سے، یعنی ان کے والد محترم لوہے کا کاروبار کرتے تھے، اتفاق فاؤنڈری، پھر یہ میاں نواز شریف صاحب کی اب بھی دنیا میں اسٹیل ملیں ہیں۔ بھائی آپ اسٹیل کے ایکسپرٹ ہیں، ہماری ایک اسٹیل مل ہے، چلیں آپ ہماری اسٹیل مل ایک اس کو کامیابی سے چلا ہی دیں۔ آپ اس کام کو بھی پاکستان کے لیے نہیں کر سکے جس میں آپ ایکسپرٹ تھے۔ اب رہی بات عمران خان صاحب کی، تو وہ تو بڑے مختلف سبجیکٹس میں اسپیشلائز کرتا ہے،
وہ تو بریڈ فوڈ یونیورسٹی کا چانسلر رہا, ناٹ ونس ٹوائس تھرائس 3 کنزیکٹیو ٹرمز میں وہ اس کا چانسلر رہا. اب وہاں جا کے کسی یونیورسٹی کا چانسلر ہونا کوئی مذاق؟ اور یعنی یہ اس کی ایجوکیشن. پھر وہ یونیورسٹی اسی بریڈ فوڈ یونیورسٹی کے بعد پاکستان میں کھول دی, اسلامک ریسرچ سینٹر بنا دیا غریبوں کے لیے. بہرحال یہ تو سیاسی باتیں ہو جاتی ہیں, لیکن دونوں سیاستدانوں کا اگر آپ کمپیریزن کرتے ہیں تو 3 فیکٹرز کو آپ سامنے رکھیں, تینوں میں عمران خان نمبر 1 آتا ہے. نمبر 1 کہ یہ ساتھ دینے والا آدمی ہے, آپ کے ساتھ کھڑا ہے, اچھے وقت میں برے وقت میں آزمائش کے وقت میں ہر حال میں آپ کے ساتھ. نمبر 2 ایبلٹی یعنی تعلیمی قابلیت اور دوسروں کا سامنا کرنے کی صلاحیت اور دوسروں کو جواب دینے کی صلاحیت, یعنی بہت میاں نواز شریف صاحب سے بہت زیادہ ہے. اور تیسرا شعبہ, اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی, اور الیکشن سے کچھ عرصہ قبل اس کے ساتھ زیادتیاں شروع ہوئیں. نمبر 1 اس کی حکومت گرائی گئی, سب نے دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ پیسوں سے گرائی گئی. اس کے بعد اس پر مقدمات چلائے گئے, ناجائز, نامناسب, سزائیں حد سے زیادہ. سائفر کی بات ہے بھائی, سائفر تو ہمارے لیے ذلت کی بات ہے. ہم نے ایک خط لکھا خط کے جواب میں کہ بھائی یہ آپ نے توہین کی ہے, توہین آمیز الفاظ استعمال کیے ہیں. یہ سب بات یہ ہے کہ عمران خان کے دور میں بھی نواز شریف گرفتار ہوئے, ان کی بیٹی گرفتار ہوئی, شہباز شریف گرفتار ہوئے, اور بہت سارے جو سیاسی رہنما ہیں وہ پابند سلاسل ہوئے, اور شہزاد اکبر آج پاکستان سے فرار ہے. تو انتقامی سیاست تو میں سمجھتا ہوں عمران خان کے دور میں بھی دیکھی گئی. جی بالکل ہو سکتا ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں گے جس میں میاں نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی تھی وہ کیس عمران خان کی حکومت سے پہلے بنا تھا. عمران خان کے آنے سے پہلے میاں نواز شریف صاحب کو سزا بھی دے دی گئی تھی, نااہل بھی کر دیا گیا تھا. جب عمران خان حکومت میں آئے تو وہ جیل میں تھے. سمجھے صاحب کل الیکشن ہے, تو اپنا مختصر, چونکہ ہمارا ٹائم کافی ہو چکا ہے, مختصر جواب دیجیے گا کہ آپ اس کو فیئر اور فری الیکشن دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جی, جو میں نے اپنی پرسنل انفارمیشن آپ کو بتائی ہے نا 2 سپر پاورز کے بارے میں, ان کی ریزرویشن یہ ہے کہ یہ ہمارا ساتھی تھا, ہماری وجہ سے اس کو ہٹایا گیا. اس کو فیئر اینڈ فری الیکشن دیا جائے. جو میری معلومات کے مطابق اس کو فری سپیس ملے گی, لیکن 8 تاریخ کو یعنی کل کا دن. اور رشیا کے ایک ذمہ دار صاحب یعنی ان کی ایمبیسی میں, ان کا کہنا یہ کہ ہم 9 تاریخ کو فیصلہ کریں گے کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. تو ان حالات میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو مطلب ہے نا کہ یہ الیکشن ڈے پہ کیا ہوگا, الیکشن ڈے پہ بہت اطمینان سے ان کو فری ہینڈ دینا پڑے گا. یہ سب بہت شکریہ. ناظرین, کل الیکشن ہے اور اب سب ووٹ کریں پاکستان کے لیے, پاکستانیت کے لیے, اسلامیت کے لیے, اور اپنے اور ہمارے پیاروں کے روشن مستقبل کے لیے. بات یہ ہے کہ عوام کا جو اجتماعی فیصلہ ہے اسی میں خیر ہے. ماضی میں ہم نے جب مشرقی پاکستان کے عوام کا فیصلہ تسلیم نہیں کیا تو پاکستان کا بٹوارا ہوا. ہم مزید ایسے کسی نقصان کے متحمل نہیں ہو سکتے. فیئر اینڈ فری الیکشن یہی اس بحران سے نکلنے کا واحد راستہ ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.